وقال اللہ تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں عذاب دردناک نہ آئے۔ کیا غریب، کیا امیر کوئی نظر آتا ہے جو پریشان نہ ہو، کسی دکھ میں مبتلا نہ ہو، بے چین نہ ہو، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے انسان اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ کرتوت کون سے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ کرو۔ اللہ کا حکم یہ نا، یہ آپ اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، اپنی طرف سے تو نہیں کہا، اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم نے کہا آپ کا نہیں کرنا، آپ کے نافرمانوں کی تابعداری کرنی ہے۔ تو پھر دنیا بھی عذاب، عالم برزخ بھی، اور عالم آخرت وہاں تو پھر جو ہونا یہ لمبا ہی معاملہ ہے۔ عالم برزخ کا بھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا لاکھوں سال لگ جائیں۔ وہاں ایک ذرا تصور کر کے دیکھو، ایک لمحہ برابر چاروں طرف سے وہ مٹی اچھی طرح بند کر کے گارا بنا کے کتوں نہ رہے سا وقتی طور پہ کیسے بند کر کے آتی ہیں، اور پھر کتنی تیزی سے وہ سانپ، بچھو، کن کھجورے وغیرہ حشرات الارض جو بھی ہم پہنچتے ہیں، کیسے وہ رستہ اپنا بناتے ہیں۔ جیسے ہم نے عاقبت برباد کرنے کے لیے تیزی سے رستہ بنایا، کوئی کسر چھوڑتے ہیں، ساری ساری رات لگا دیتے ہیں فحاشی کاموں میں۔ جن کاموں سے روکا ہے اس جگہ کتنی تیزی سے پہنچتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ یہ دعا مانگو، جس جگہ تو ہمیں موجود چاہتا ہے ہم وہاں موجود ہوں، جس مقام پر تو موجود نہیں چاہتا وہاں ہم غیر موجود ہوں، مگر ہم الٹ کرتے ہیں، کہتے فلاں کام سنت ہے کرو کرو، نہ کرو کرو۔ وہ بدبخت اقبال، تجھے یہ نہیں پتا آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کہا، آپ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ اللہ نے کہا یہ کہہ دو یہ کریں یہ کام، ہم نے کہا نہیں یہ تو سنت ہے، اور سنت وہ اپنی طرف سے لائیں۔ اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا تو وہ اللہ کے محبوب بنے نا، جو اللہ نے فرمایا وہ ہم تک پہنچایا۔ پھر ہم اکڑ گئے، نہیں، ہم نے تو نمونہ آپ کے دشمنوں کا بننا ہے، اسی میں ہماری شان بقا ہے۔ یہ ہماری کتنی بدبختی، کم ظرفی، ناکامی ہے۔ اربوں ہاں لعنت، اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے نفس کس کس حال میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی بلے کی شکل میں، وہی رنگ روپ ہمارے چہروں پہ آ رہا ہے، چاہے ہم لاکھ کریمیں ملیں، لاکھ مکھن ملیں، دیہاتوں میں ہو تو مکھن مال لیں، جی یہاں پہ بھی مل جاتا ہے مکھن نکلی عام طور پر۔ کیا ہے اس سے چمک نہیں آتی۔ لاکھ غذائیں کھاؤ، اصل غذا کیا مومن کی؟ اسلام کے اصول جاننا، فقہ کو پہچاننا، پھر اللہ کی راہ میں قدم رکھنا۔ ہم فقہ کو جانتے ہی نہیں، قدم پہلے رکھتے ہیں، پھر اندھے ہو کے مرتے ہیں۔ دین کی سمجھ کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ زور کی نماز کس وقت ہونی، عصر کی نماز کس وقت ہونی، گھڑیوں کے حساب سے چل رہا ہے۔ علم فقہ پڑھے تو پتہ لگے نا کہ اتنی گٹھیں اور اتنے حساب، زور کا ہوگا اتنا، اثر کا ہوگا، ہمیں کتنوں کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ فقہ ضروری ہے، فقہ کے بغیر بات نہیں بنتی۔
تو وہ تو دور کی بات، ہم نے اسے دور کی بات سمجھ لیا، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار نہیں بننے کے لیے تیار، فرما بردار ہی بننے کے لیے تیار نہیں۔ جو آپ کا فرما بردار نہیں، وہ آپ کا امتی کہلا سکتا ہے؟ ایک بندہ یہ بھی چند دن ہوئے، کہتے ہیں میری والدہ دی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک کولے دے کولوں اے ٹوٹ گئی لت دی ہڈی اتلے حصے چوں، نہ وہ چل سکتے نے، یا لٹا دیو یا بٹھا دیو، بڑا غم میں، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک صاحب انہوں نے بتایا ان کے کئی لڑکے اور خاوند باہر گئے ہوئے تھے، کافی تنہائی، امریکہ وغیرہ، بڑی دولت، بڑے بڑے ہاسپٹل دکھایا، بڑے بڑے معالجوں کو دکھایا، اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن وغیرہ دے دیا تو کچھ آرام آ گیا، نہیں تو لیٹے لیٹے چپائی پہ سے نیچے جا پڑنا۔ دولت کی کوئی کمی نہیں، خامد بھی اولاد بھی امریکہ گئے ہوئے، وہاں سے وہ پھر آئے ان کی وجہ سے کچھ ادھر ہی، لیکن چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ جب ماں بے چین ہے تو گھر والے بھی بے چین، نیندر ہی نہیں پہ رہی، کی کیتا جائے؟ بعض ایسے ہیں، کیا ہوا کہ تھوڑا سا اونچا ہو کر اتنی بڑی مثلاً کوئی اونچی چیز ہو اس پر نہیں بیٹھ سکتے، چرپائی پر نہیں بیٹھ سکتے، بیت الخلاء میں ماں یا باپ میں سے دونوں میں سے ایک سمجھ لو، بیت الخلاء میں خود جائیں گے، کون؟ ماں یا باپ خود جائیں گے، اور وہ گندی جگہ ہے جہاں ہم جوتی بچا کے چلتے کہ گندگی اس سے نہ لگ جائے، وہاں ماں یا باپ کے ہاتھ لگ رہے ہیں، ہاتھوں کے سہارے ماں یا باپ چل رہے ہیں، ایک جگہ پیر دو لگ رہے ہیں، ایک جگہ ہاتھ لگ رہے ہیں، دہاڑے مار مار کے اولاد رو رہی ہے، یہاں روئی۔ معقول تنہائیں، معقول یعنی عہدے، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ ہم تو کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے پھر تسکین نہیں ہوتی، پھر تسلی نہیں ہوتی، یہ ہمارے ماں باپ کیا کریں، ہم دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتی کہ یہ وہ باپ ہمارا یا ماں کہ ہمارا تھوڑا سا ہاتھ بھر جانا تو کئی دفعہ اس نے ہمارے ہاتھ دھونے، اب ہم دیکھ دیکھ کے رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اونچے یعنی رونا کیا ہے؟ ایک واقعات نہیں، بے بہا واقعات ہیں، مگر ہم سبق نہیں لیتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جس نے بھی چھوڑا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا۔ ایک صاحب کہتے جب وہ اتر گئے، اقتدار سے اتر گئے، اس آنکھوں نے خود، ان گناہگار آنکھوں نے خود پڑھا کہ ساری زندگی مجھے یہ قلق رہے گا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو نافذ کیوں نہ کیا۔ میں اتنی بڑی اہم پوسٹ پر تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان، میں نے کیوں نہیں کیا؟ ان گناہگار آنکھوں نے خود پڑھا۔ اب کیا ہوتا ہے جب تم اتر گئے؟ جب تھے جب ہی نہ کیا۔ اسی طرح کوئی بھی آئے، جب تک دنیا آتے رہیں، اور قبر باغوں کی جنت میں سے باغ بنے گی ہماری۔ جب آپ کی طرز زندگی کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ نظر بھی اندھی ہو جائے گی ہماری، وہ نظر ہی نہیں رہے۔ ہم آنکھوں والے کم ہیں، اندھے ہیں، بہت بڑے اندھے ہیں۔ ادھر کرنے والے نے تو یہ کیا کہ زہد کو اختیار کرو، ظاہری بدن پر بھی شائبہ تک نہ محسوس ہو بدی کا، تو ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ کوئی غیر محرم بیٹھا ہے، آپ کے دل میں تصور ہی نہ آئے، ایک بال تک نہ حرکت کرے۔ زہد والوں نے تو یہ تک کیا، زہد اس کو کیا کہا
یہ زہد کمال زہد ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دماغ میں اور دل میں کوئی خیال پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ کمال زہد ہے. یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب خیال نہیں آئے گا. جب خیال نہیں آئے گا تو وہ پھر وہی پر تو کسی پر ہوگا تو ہوگا جو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ والا ہے. ہم جیسے غلیظوں کا کیا ہے کوئی بہترین کیا یہ فلاں 30 سال 1930 کی مٹھائی ہے لے آئے کوئی. ہم نے تو چھوڑنی نہیں کہ یہی آلہ ہے. ہم تو اتنے اندھے حکم ہے کہ جب بھی کوئی کھانا آئے دیکھو یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے نفس کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں. تو زہد کہاں سے آئے؟ زہد کہاں سے آئے؟ ہم ڈوبے میں گندے پانی میں ڈوبے میں. ہمارا جو ادھر دوستوں کا بیان ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ڈوبتوں کو نکالو. یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. صرف یہ فرقہ ورائیت ہی نہیں ہم کہتے کہ اس کو ختم کرو. ہم تو کہتے ہیں اگر جاپان والوں نے پوچھ لیا کیا جب ان کو پوچھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے تو ہمیں پیغام ہی نہیں دیا تو ہم کیسے آتے. تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں جی. تو ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں. کیا کیوں کہ اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہی ہم نے نہیں اختیار کیا, اس سے ہٹ کے مختلف فرقے بنا لیے. صحیح طریقہ کون سا ہے؟ اصحاب صفا رضوان اللہ اجمعین والا. انہی کے نقش قدم پہ تمام اولیاء اکرام چل رہے ہیں, تبھی وہ اولیاء بنتے ہیں. اور وہی زندگی اصل زندگی ہے. حضرت کرما والے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ, اور اوپر تک چلے جاؤ, کہیں بھی جاؤ, حضرت سائیں توکل شاہ صاحب تک چلے جاؤ, 2 ہندنیاں آ گئیں. کون؟ اب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں کہ ختم کریں. یہی کر رہے ہیں نا ہندو اور مسلمان. 2 ہندنیاں آ گئیں کہ ساڑھے گھر اولاد نہیں, آپ نے 2 سیب دے دی, دونوں کو لڑکے ہوئے. کتنا فراخ دل. ہم تو کہتے ہیں وہ فلاں فرقے کا ہے, ماں یہ کہہ رہا ہو, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے. اس سے ثابت ہوا یہ ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں. عیسائی ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھے. اسلام کی حقیقت کو وہی سمجھتا ہے جس کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی مل جائے. ہم تو بہت بڑے اندھے ہیں. ظاہری علم پڑھ کے ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے. فلاں جاہل ہے, کیا پتا اللہ نے اسے کس طرح سے علم عطا فرما دیا ہو جو ہم تک بھی نہ پہنچا. اب بھی سنور جاؤ. وقت کی جنہوں نے قدر کی وہی کامیاب ہوئے, وہی اللہ کے دوست بنے. ہم سے تو یہ کیا ہے, چتر چلاکیاں مکاریاں یہی ختم نہیں ہوتی. اور جب تک یہ ختم نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی, بات نہیں بنے گی. کیا ہے آپ نے دیکھا نہیں, پتہ نہیں کتنے کیس ایسے ہیں کو دیکھے انسان برداشت ہی نہ کر سکے. یہ ابھی آپ کو بتایا تھا 2-2.5 مہینے کی بات ہے یہ, یا اس سے بھی کم ہو. یہ خود دیکھ کر آیا. بہت امیر آدمی, مستورات, کوئی 70 سال عمر, یہ سارے زخم ہوئے ہوئے بڑے بڑے کمر میں, کوئی پٹائے نہ پلٹ نہیں سکتے. پھر آخر میں خوراک کی نالیاں لگا دی گئیں, اور کیا پیشاب تک خود نہیں کر سکتے تھے, پیشاب کی نالیاں ان کو لگائی گئیں. تو جو اس کا بندہ ہو جائے وہ اپنا ہی محتاج رکھتا ہے, کسی کا نہیں کرتا. حضرت صاحب کی عمر اندازن کم و بیش مناسب تھی, 75 سال سے بھی اوپر تھی, 80 سال کے لگ بھگ کم و بیش. جی اللہ نے اپنا ہی محتاج رکھا, کسی کا محتاج نہیں رکھا. جی حالانکہ ان گنت خادمین تھے, ان گنت خادمہ تھی اندر مستورات کے لیے. جی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. کوئی نمبردار جمتے ہی چھوڑ رہا ہے, اور رشتہ دار کہہ رہے ہیں لو جی پیران دے گھر چھڑ دے. پہلے میں جانا تے وہ جانا, میرے بزرگ نے تسی کون ہو. وہ وہیں بڑی یعنی جوان ہوئی, سب کچھ ہوا اس کا. حقیقت تو یہ ہے جو جگہ وہ محفوظ ہوتی ہے, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہوتے, مگر وہ جگہ آج کل
ملتی ہی نہیں. ہم اندھے, ہمیں کیا پتہ لگے کون سی جگہ اچھی ہے, اور ایسی جگہوں کے بغیر گزارا نہیں. تو ہم تو خود اندھے, ہمیں کیا پتا کون سی جگہ اچھی ہے. آج کل تو گھر گھر تباہ ہوا پڑا ہے, اور اس رنگ میں زیادہ دنیا تباہ ہوئی ہے. جہاں دوسرے لوگوں کو پوچھو گی, ان لوگوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا, ان کو بھی سزائیں ملیں گی. تم نے یہ کیوں نام بدنام کیا, کیوں اللہ کے دوست کہلوائے؟ اس سے بات نہیں بنتی. بیان کر لیے, کپڑے پہن لیے بزرگوں والے, جی چلو جی صوفی صاحب بن گئے, لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا جی, اور اسی طرح دروشی پڑھ لیا جی, محفلیں رچا کے بیٹھ گئے, باز ہو گیا, ہم ولی اللہ بن گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے ولی نہیں بنتا. ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہوئے اس ذات کی بندگی اس نہ کرے, ایک سانس بھی خلاف بندگی نہ گزرے, خلاف بندگی نہ گزرے. یہ کہاں نظر آتا ہے؟ یہ کہاں نظر آتا ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا چلو لمبے لمبے وہ پہن لیے جبے جی, یا رنگ روپ اپنا اچھا کر لیا, اور یہ ایک مسند بچھا لی جی, بیان کر لیا, ہم ولی بن گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو رد کیا گیا ہے کہ جو اس لیے یہ کرتے ہیں وہ رد کیا گیا ہے کہ اس سے ولی نہیں بنتے. یہ ذہن میں رکھنا. ولی کیسے بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی اطاعت میں رہتے ہوئے ایسے اس کی بندگی کا حق ادا کرو جیسے کرنے کا حق ہے. وہ پھر آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو آپ کے ساتھ اور ہیں ان سے امتیاز کر دے گا, ان سے الگ کر دے گا, اور وہ رنگ آپ کو دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں میں پہنچ جاؤں گا. کیسے پہنچے؟ جب آپ نے اپنے حواس خمسہ کو ان غیر چیزوں سے روکا. کیا عیسیٰ علیہ السلام اگر ناک میں کوئی خوشبو آ جاتی تھی آپ ناک بند کر لیتے تھے, آپ فرماتے تھے یہ بھی تو دنیا ہے, یہ بھی تو دنیا ہے. ہم تو اعلی اعلی خوشبو لے کے لگاتے ہیں جی, کسی نال دینو خوشبو آئے کہ یہ کیا پیر صاحب جا رہے ہیں یا پیر صاحب کے مرید ہی جا رہے ہیں, پتہ تو لگے. وہ اندرلی خوشبو ہے ساری بیڑا کر. لعنت ایسی خوشبو لگانے پر. جو خوشبو لگنی چاہیے تھی وہی نہیں ہم میں. کون سی خوشبو لگنی چاہیے تھی کہ جھوٹ نہ آتا اس زبان پر, جھوٹ نہ آتا, حرام نہ آتا, مکروہ چیز نہ آتی, اس آنکھ میں اس ذات کے سوا غیر نہ آتا, تو اس کی آنکھ میں رہتا اور تیری آنکھ میں وہ رہتا. تو ہماری آنکھوں میں کیا ہے؟ زنا بسا ہوا ہے. غیریت کا کوئی احساس ہی نہیں ہمیں. ہم تو بہت بڑے بے حیا ہیں, بے غیرت ہیں. پھر کہیں گرمی ہو جاتی ہے, نوجوانوں کو گرمی ہو جاتی ہے, پھر قابو نہیں رہتے, پھر مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. پھر کہیں پیغمبروں کا واسطہ, کہیں بزرگوں کا واسطہ کہ اب چلے ہمارا علاج کرو. جب تک وہ نہ چاہے, وہ ذات نہ چاہے, تو کوئی صحت نہیں دے سکتا. یہ تو سب سنت ہے. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کو راضی کرو. کیا ہم خیال کرتے ہیں؟ اس کا تو خیال کر لیں گے کیونکہ ہمارا اللہ پر ایمان ہی نہیں. اس کا تو خیال کر لیں گے. لو جی اب بیان ہوگا تو اب ایک اسپیشل پولیس کا بندہ بیٹھے گا, خفیہ پولیس کا بندہ بیان سنے گا. ذرا ٹھیک ٹھاک سوچ کے کرنا ہے. لعنت 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 تیرے پہ اقبال, کہ اس دنیا دار سے تو ڈر گیا جس کا اپنا پتہ نہیں کہ اب بیٹھا ہے تو دوسرے لمحے ہے یا نہیں جی. جس نے کہہ دیا, اسی کو سمجھ لو یہی سپاہی ہے, اس نے کہہ دیا میں 15 منٹ ٹھہر کے آنا, تو چلا جائیں, میں نوٹ کر لاں گا, کوئی نہیں کسی کو لوگ پوچھ لاں گا. ہم نے بددیانتی کی نا. اور وہ جو اس کی خفیہ پولیس ہے کون سی, ہم اندھے نہیں دیکھ رہے, آنکھوں والے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بھی
ہر آدمی کے ساتھ 2 بندے خفیہ پولیس کے ہیں، نگران اللہ تعالیٰ کے، اور وہ خود مالک دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ یقین ہو جائے تو پھر کسی خفیہ پولیس، یہ ظاہری خفیہ پولیس والے کا ڈر نہیں۔ ہم نے نہ ان خفیہ پولیس کو مانا نہ اس کے مالک کو مانا، تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دکھوں میں بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر منہ کیا چرس پی لی، ادھر منہ کیا بھنگ پی لی، ادھر محفل میں بیٹھے دوستوں کی جی کاروبار سے اٹھنا ہے، چلو پہلے شراب پی لی، گھر میں پی لی، پھر رشتہ دار گھر والے ہم کیا ہے، ہمیں کہتے ہیں کیا ہے، ہم میں جس نے بھی پی کیا ہے، پی نہیں، کتنے ایک جھوٹ کے ساتھ جھوٹ کو لکانا، کیا اس سے کیسے لکو گے؟ وہ جو خفیہ پولیس ہے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں زیر زبر کا فرق نہیں پڑ سکتا۔ ظاہری اسپیشل پولیس جو ہے بڑے سے بڑا افسر ہو، اس کے پڑ سکتا ہے فرق، اونگ آ سکتی ہے، انہیں تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو ایسی اسپیشل پولیس ہے۔ لیکن ہم نے مانا ہی نہیں، نہ اس خفیہ پولیس کو مانا نہ اس کو مانا، اور جب تک ان کو نہیں مانیں گے ہم ناکام ہیں، ہماری کیسٹیں چل رہی ہیں، ہم اندھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اگر عذاب قبر دیکھ لو ہنسنا بھول جاؤ، ہم نے ان پہ بھی یقین نہیں کیا کہ آپ حق فرما رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ ہی سے تو ہمیں ملا اور آپ نے حق فرمایا، لیکن ہم اسی تذبذب میں پڑے ہوئے، کیا پتا عذاب قبر ہونا ہے یا نہیں، قیامت آنی ہے یا نہیں۔ وہ بد کردار، تجھے پتا نہیں کہ کتنا کچھ آگے معاملات ہوئے، وہ سارے واقعات ملتے ہی نہیں قرآن کریم میں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لو، کتنے پیغمبر آئے اور کیا کچھ ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کا دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لو، کس طرح سے بت توڑے، ہم نے تو اللہ بت ہی نہ توڑا، اور وہ مصیبتیں ساری سہیں کیا کہ چلو اب آگ میں پھینکنا ہے جی۔ جبریل علیہ السلام آئے، چلو میری کوئی مدد ہو، چلو دعائیں کر لو، میں نے دعا بھی نہیں کرنی، وہ ساری حقیقت سے واقف ہے۔ ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، کیوں؟ کرتوت ہی ہمارے غلط ہیں، پھر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ادھر دعا بھی نہیں ہو رہی، دل میں خیال آ رہا ہے اور قبول ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے اس کیا کہتے ہیں ماحول میں اس کے بندے بھی ہیں جو ہاتھ بھی نہ اٹھاتے ہوں گے اور دل میں خیال کرتے ہو جاتی ہے، اور ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، نہیں ہوتی، کیوں؟ ہمیں تو حرام حلال کا ہی ہم نے فرق نہ کیا، عمریں گزر جاتی ہیں، سفید بال ہو جاتے ہیں، کئی ملازم ہیں، کہیں سے وہ اینٹیں رکھی نہیں، وہی اٹھا کے گھر لے آ رہے ہیں، قبر میں لاتے ہیں، ہوش ہی نہ آئی، بے ہوش ہیں ہم، کسی دکان پہ بیٹھ گئے انہی کی چیزیں اٹھانی شروع کر دیں، بیڑا غرق ہوا ہے ہمارا، شامت اعمال میں ہم پھنسے اور پتہ نہیں کیا حشر ہونے والا ہے جیسے ہماری کرتوت ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو، جو اس کے دوست ہیں کسی کا دور آئے وہ نڈر ہی رہتے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے امریکہ میں ہوں، چاہے برطانیہ ہوں، وہ لوگ بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، انہیں پتہ ہے، ہمارا بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ گولیاں مارنے جوگے ہیں، انہوں نے تو اپنے کو نہیں چھوڑا، نہ بہن کو چھوڑا، نہ بیٹی کو چھوڑا، نہ ماں کو چھوڑا، تو یہ ہیں ہی گولیاں مارنے جوگے۔ اگر ہم اس کے ہوں تو ان کی کیا ضرورت کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اب بھی اگر حیا کر لیں، ہم صحیح راستے پر چل پڑیں، پھر کیا ہو، وہی مغلوب ہو جائیں اور آپ غالب ہو جائیں، اگر ہم صحیح دیانتدار ہو جائیں۔ ہم تو ہیں بہت بڑے بد دیانتدار۔ یہ پریشانی جو ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے لیے ہوگا، اس کے بندوں کو نہیں پریشانی۔ کیا حضرت صاحب نے پوری زندگی پاسپورٹ ہی نہیں بنوایا، جب دل کرنا کبھی مکہ شریف میں، کبھی مدینہ شریف میں، یہ کیا کسی مفتی اعظم کو حاصل جسے یہی نہیں پتا کہ یہ بوریاں خشک میوے کی آ رہی ہیں، پھل آ رہے ہیں، جو بھی کچھ آ رہا ہے خود بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں، انہیں کیا ہوش، وہ کیسے جائیں؟ کیا حال ہے؟ وہ تو یہی کھا سکتے ہیں، یہ وہی کھا سکتے ہیں کہ 35 مربع زمین اور سوکھی روٹی اور چٹنی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ حضرت صاحب ان گناہ گاراں کو نے خود دیکھا، اس کا دوست بننا آسان نہیں،